مسکرن خمر و کلو مسکرن حرام، ہر نشے آور چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے، وہ شراب ہے، یہ کہا ہر نشے آور چیز یہ شراب ہے اور ہر نشے آور چیز حرام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ابو داؤد نے اس کو نقل کی ہے، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل مسکرن و مفترن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہر نشے آور چیز سے اور ہر ڈھیلا کر دینے والی چیز سے۔ مفتر ایسی چیز جس کے استعمال کرنے کے بعد انسان کے جسم میں، انسان کی باڈی میں، انسان کے پارٹ میں ایک طرح کا نشہ پیدا ہو جائے، ڈھیلا پن پیدا ہو جائے، آنکھوں کی پلکیں جھک جائیں اور نیند اور غنودگی سی طاری ہونے لگے، ہر ایسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اسلام کی شکل میں بہت ہی قیمتی دولت سے اور نعمت سے نوازا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ جس اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، میں نے تم پر اپنا احسان، اپنی نعمت تام کر دی اور اسلام کو دین کے طور پر تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ دین اسلام میں ہمیں جو تعلیمات دی گئی، ہدایات دی گئی، احکام دیے گئے ہیں اور جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہیں، نفع بخش ہیں، اور ان تمام چیزوں پر اسلام میں روک لگا دی گئی ہے جو دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہیں اور آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی۔ اور جن چیزوں کے کرنے سے، جن کاموں کے ارتکاب سے، جن چیزوں کے استعمال سے، جن چیزوں کے کھانے اور پینے سے انسان کو یا تو دینی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہو، یا دنیاوی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہو، یا جسمانی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہو، یا اخلاقی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہو، یا اس کی عقل اور دماغ اور شعور اور سمجھ پر اثر انداز ہوتے ہوں، ان تمام چیزوں پر شریعت اسلامیہ نے روک لگا دی ہے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بہترین نعمت عطا فرمائی ہے وہ عقل کی نعمت ہے، شعور کی نعمت ہے، سوچنے سمجھنے کی نعمت ہے، اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی، امتیاز کرنے کی جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے وہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے، جسے ہم عقل کہتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ اور تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت اسی وجہ سے ملی ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی ہے، اور اسی عقل کی وجہ سے اسے ذمہ دار بنایا گیا ہے۔
باقی مخلوقات پر ذمہ داری نہیں ہے، انسان کو مکلف بنایا گیا، احکام کا ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تو عقل کو جو چیز نقصان پہنچانے والی ہے، عقل پر اثر ڈالنے والی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کرنے والی ہے، اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اس پر بھی روک لگائی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی عقل کو جو چیز خراب کرے، انسان کے دین کو جو چیز خراب کرے، انسان کے اخلاق کو جو چیز تباہ کرے، انسان کی عزت و آبرو پر جو چیز حملہ کرے، ان چیزوں کے سلسلے میں سزائیں بھی سخت دی گئی ہیں۔ کوئی شراب پی لے، کوڑے لگانے کا حکم ہے۔ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کرے، تہمت لگائے، ثابت نہ کر سکے، کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ زنا کر لے، اخلاق تباہ ہو جاتے، نسل تباہ ہو جاتی ہے، تو اس کے سلسلے میں بھی سخت احکام ہے۔ تو جس چیز میں انسان کی عقل خراب ہوتی ہے نا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، ان چیزوں سے بھی شریعت نے منع کیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ جسے قرآن میں خمر کہا ہے، شراب کہا ہے، نشے کی چیز کہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ اسلامی شریعت میں ان پر روک لگا دی گئی ہے، ان کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا، اور سب سے پہلے جو قرآن کے مخاطب تھے، مخاطبین اولین تھے، سب سے پہلے جن سے گفتگو کی جا رہی تھی، عرب کے لوگ، ان کے معاشرے میں، ان کے سماج میں اور ان کی سوسائٹی میں شراب عام تھی، ان کی زندگی کا جزو لا ینفک تھی، ان کا اٹوٹ حصہ تھا، اور جو ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ اور اسلام میں ایسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شراب کو حرام قرار دینا تھا، یہ اللہ کے حکم میں، اللہ کے فیصلے میں طے شدہ تھا، لیکن جو چیز جس معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو جائے، اچانک اس پر روک لگا دی جائے تو وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے شراب کی حرمت کے سلسلے میں بھی اسلام نے تدریجی طریقہ اختیار کیا ہے۔ تدریج کا مطلب ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ، مرحلہ وار اس کے بارے میں احکامات دیے ہیں، اور پھر آخر میں جا کر جب ذہن سازی کر دی گئی، جب تیار کر دیا گیا ذہنی طور پر، سوچنے کے طور پر، اس کے بعد قطعی طور پر، یقینی طور پر شراب کی اور نشے کی چیزوں کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کریں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم نے شراب اور نشے آور چیزوں کے حرام کے سلسلے میں یہی مرحلہ وار طریقہ اختیار کیا ہے۔ سب سے پہلے 14ویں پارے میں سورۃ النحل میں ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، اللہ کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اللہ نے تم پر ایک نعمت یہ بھی نازل فرمائی ہے، یہ ایک نعمت سے تمہیں اس نعمت سے بھی نوازا ہے کہ کھجور کے اور انگور کے پھل تم استعمال کرتے ہو۔ ومن ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا، اللہ نے فرمایا اس سے تم نشے کی چیزیں بناتے ہو، اور پھر فرمایا ورزقا حسنا، اور اس میں اچھی روزی اور اچھا رزق بھی ہے جس کو تم استعمال کرتے ہو۔ رزقا حسنا اس کو الگ سے کہا، ایک تو کھجور اور انگور کا استعمال، اس کا یوز نیچرل طریقے پر ہے کہ اس کو کھائیں، انگور کا استعمال کریں، اور ایک یہ ہے کہ اس زمانے میں انگور اور کھجور کو نچوڑ کر شراب بنائی جاتی تھی، آج بھی انگور کو نچوڑ کر اس کا شیرہ بنا کر اس سے شراب بنائی جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان دونوں چیزوں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو اور اس سے اچھی روزی بھی تم حاصل کرتے ہو، اس کو استعمال کرتے ہو۔
یہ برین واشنگ ہو رہی ہے، ذہن بنایا جا رہا ہے. گویا اللہ تعالیٰ نے الگ سے رزق حسن، اچھی روزی کا ذکر کر کے فرمایا کہ جو نشے کی چیز اس سے بناتے ہو یہ اچھی چیز نہیں. یہ ذہنی طور پر ان کو تیار کیا جا رہا ہے اس پر پابندی لگانے کے لیے. سب سے پہلے شراب کے سلسلے میں، نشے آور چیزوں کے سلسلے میں یہ آیت اتری. پھر جو ذہن صحیح تھے ان لوگوں کے ذہنوں میں بات اٹھی کہ جب نشے کی چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس سے نشہ بناتے ہو اور اچھی روزی کا بھی، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھیں کیا شراب حرام ہے، نشے کی چیزیں حرام ہیں؟ چنانچہ سوال کیا گیا. خاص طور پر حضرت عمر تھے، غالباً حضرت جابر، حضرت معاذ وغیرہ، ان لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. یہ لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے، کیا تعلیم، کیا ہدایت ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے اس میں بہت بڑا گناہ ہے اور کچھ نفع بھی ہے. گناہ زیادہ بتایا، نفع جو بظاہری دکھتا ہے، لگتا ہے، محسوس ہوتا ہے، کہا اس میں کچھ نفع بھی ہے لیکن گناہ بہت زیادہ ہے. جو طبیعت شرافت والی تھی، اچھے مزاج جو لوگ رکھتے تھے، وہ اس آیت کے بعد شراب سے دور ہو گئے. لیکن جو کہ قطعی طور پر، یقینی طور پر ابھی بھی شراب کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے صحابہ کرام میں، اہل ایمان میں بھی شراب نوشی کا جو معمول تھا وہ رائج تھا، چل رہا تھا. پھر دوسرا مرحلہ آیا، لوگ شراب پیتے تھے لیکن اس بات کا استعمال کرتے تھے، اس بات کا خیال کیا کرتے تھے کہ جو ہے اس سے مفاسد نہ ہو، بگاڑ پیدا نہ ہو، گناہ کی کوئی چیز نہ ہو، نقصان نہ ہو. تو دوسرا مرحلہ آیا اور اس مرحلے میں بھی ایک وجہ یہ تھی کہ ایک جگہ پارٹی جمی ہوئی تھی صحابہ کرام کی، گوشت کی پارٹی تھی، گوشت کے ساتھ شراب لازمی چیز تھی، شراب کا بھی انتظام کیا گیا تھا. انصار مہاجرین سب جمع تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس پارٹی میں شامل تھے. کھانا کھایا گیا، کھانے کے بعد شراب کا دور چلا، اس کا استعمال ہوا اور اس کے بعد جو ہے نماز کا وقت ہو گیا. مغرب کی اذان ہوئی تو نماز کا وقت ہوا اور وہ ایسے وقت، اس وقت صحابہ کے ذہن اور دماغ اور عقل پر شراب کا اثر اور نشہ چڑھ گیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا تھا نماز پڑھانے کے لیے. حضرت علی نے نماز پڑھائی تو اس میں پڑھنا کچھ تھا، پڑھ کچھ لیا نشے کے اثرات کی وجہ سے. جیسے قل یا ایھا الکافرون پڑھی تو لا اعبد ما تعبدون، جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا نہیں کرتا. اللہ چھوڑ دیا کہ اعبد ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی ان کی عبادت کرتا ہوں، معنی ہی بدل گیا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، یہ کہا گیا. اب اس میں بھی شراب کی حرمت قطعی طور پر ابھی نازل نہیں ہوئی، بس یہ کہا گیا نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. تو بہت سارے لوگوں نے شراب ہی چھوڑ دی کہ بھائی پتہ نہیں نشہ کب تک رہے گا، نماز کا وقت آ جائے. لیکن چونکہ حرام قطعی طور پر نازل نہیں ہوا تھا، لوگ استعمال کر رہے تھے، شراب پی رہے تھے اور ایسے وقت میں پیتے تھے کہ نماز کا ٹائم آتے آتے وہ نشہ زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. پھر اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہے وہ اس طریقے پر ہے کہ ایک واقعہ پیش آ گیا. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، اتنے میں چند لوگ میرے پاس آئے کہ آؤ پارٹی کرتے ہیں، ہم تمہیں کھلاتے ہیں پلاتے ہیں. انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے. مجھے لے گئے ایک باغ کے اندر لے گئے. وہاں پر میں نے دیکھا کہ اونٹ کا جو سر ہے وہ بھنا ہوا تھا، اس کا گوشت بھنا ہوا تھا، رکھا ہوا تھا اور شراب بھی رکھی ہوئی تھی. ہم نے گوشت استعمال کیا، اس کے بعد شراب پلائی گئی، شراب پی گئی. اسی دوران گپیں لگانے بیٹھ گئے، باتوں میں مشغول ہو گئے. باتوں میں جب باتیں چلی حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں نے کہا کہ مہاجرین انصار سے اچھے لوگ ہیں. جب
کسی قوم میں برادری میں چند لوگوں میں اس طرح موازنہ کیا جائے, کمپریزن کیا جائے, تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری باتیں تحقیر کی, تنقیص کی, کسی کو نیچا دکھانے کی محسوس ہو جاتی ہے. تو جب میں نے یہ کہا نا کہ مہاجر لوگ انصار سے بہتر ہیں, تو سامنے ایک انصاری بیٹھا ہوا تھا, نشہ تو اس نے کیا ہوا تھا, شراب پی ہوئی تھی, اونٹ کے اس سر کی ایک ہڈی اس نے اٹھائی اور میری طرف ماری, میرے ناک پہ آ کے لگی, زخم ہو گیا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کیا, رسول اللہ اس طرح کا معاملہ تھا اور یہ میرا ناک زخمی کر دیا گیا ہے. تو اس تیسرے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے جو آیتیں اتاری, ان آیتوں میں صاف طور پر صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب شراب کی حرمت قطعی نازل کر دی گئی ہے. چنانچہ 7ویں پارے سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو, سب سے پہلے تذکرہ کیا شراب کا, بے شک شراب, پھر جوا ہے, پھر کچھ اور چیزوں کا تذکرہ ہے. فرمایا یہ رجس من عمل الشیطان, یہ گندگی ہے, یہ پلیدگی ہے, یہ نجاست ہے, یہ ناپاکی ہے. سب سے پہلے تو انداز جو ہے, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے وہ لوگو جو مجھ سے محبت کرتے ہو, میرا دم بھرتے ہو, ہم اللہ کے ہیں, اللہ ہمارا ہے, پیارا انداز اختیار کیا. ایمان والو, انما الخمر, بے شک شراب, رجسن, گندی چیز ہے. پھر کہا من عمل الشیطان, یہ شیطانی عمل ہے, یہ شیطانی کام ہے. شیطان کا مقصد ہوتا ہے فساد کرنا, بگاڑ پیدا کرنا, اختلافات ڈالنا, جنگوں پر آمادہ کرنا, خون ریزی پر آمادہ کرنا, تخریب کی طرف بلانا. تو یہ شیطانی عمل ہے. فاجتنبوہ, تیسرا اس میں جملہ آیا کہ اس سے بچو. چوتھا جملہ آیا لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو, فلاح پا جاؤ. پھر ان کے نقصانات گنوائے, انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر. شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے سے اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوتیں ڈال دے, نفرتیں ڈال دے اور دشمنیاں ڈال دے, لڑائی پیدا کر دے. جوئے اور شراب کے ذریعے سے شیطان یہ کرے گا. جہاں شراب عام ہوگی تو شراب کے بعد, نشہ چڑھنے کے بعد لڑائیاں بھی ہوتی ہے, جھگڑے بھی ہوتے ہیں, تنازعات بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے راز کھولے جاتے ہیں, اور پھر آگے جو ہے تباہی اور بربادی کی شکلیں اور صورتیں پیدا ہوتی ہیں. اور جوئے میں بھی یہی ہوتا ہے. جہاں ایک دو مرتبہ کوئی جوا کھیل لیں, جوا جہاں عام ہو جائے جن لوگوں میں, پھر دیکھیے قتل و غارت گری بھی عام ہو جائے گی, آپس کے کینہ, بغض, عداوتیں, نفرتیں بھی وہاں عام ہو جائے گی, اور بہت ساری بگاڑ کی شکلیں پیدا ہو جائے گی. تو فرمایا شیطان ان کے ذریعے سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرنا چاہتا ہے. یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. اور شیطان چاہتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کی یاد سے, نماز سے, اطاعت سے, ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں غافل کر دے. جوئے میں لوگ مست ہو جاتے ہیں, نمازی چلی جاتی ہے. شراب میں نشہ چڑھ گیا تو نماز کا کچھ پتہ ہی نہیں. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے کہا دیکھو فاجتنبوہ, دوبارہ کہا بچو اس سے. اور یہ انداز اختیار کیا اب بھی تم باز نہیں آئے گے؟ فَلَا أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, کیا تم اب بھی باز نہیں آؤ گے؟ اتنے سارے ان چیزوں میں نقصانات ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام کے ذہن و دماغ میں بات بیٹھ گئی, اب شراب, جوا قطعاً حرام ہے. چنانچہ ان آیتوں کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا, مدینے کی گلیوں میں منادی بھیجے, ندا دینے والے, آواز دینے والے, جاؤ آواز لگاؤ, ان اللہ حرم الخمر قد حرمت الخمر, اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے, اللہ نے نشے آور چیزوں کی حرمت کا اعلان کر دیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, ان کی تربیت کے ذریعے سے مزکا, مصفا, مجلہ کر دیا تھا, اور مختلف قرآن کی ان آیتوں کے ذریعے سے اس درجے تک پہنچانا تھا کہ وہ اب تیار ہو جائیں. جو ان کی گھٹی میں چیز پڑی ہوئی تھی, جو ان کے معاشرے, ان کی سماج, سوسائٹی کا اٹوٹ حصہ تھی, ایک دم چھوڑنا تو مشکل نہیں تھا, لیکن اب برین واشنگ کی گئی, ان کو اس ذہنی طور پر تیار کیا گیا, اور اب یہ قطعی طور پر اعلان کروایا گیا. چنانچہ صحابہ کرام نے شراب کو کس طرح چھوڑا ہے,
شراب کی تجارت کو، شراب کے بیوپار کو، نشے آور ان چیزوں سے کس طرح دوری اختیار کی ہے۔ اللہ کا حکم آتے ہی بڑا عجیب اطاعت کا جذبہ تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیات اتری نا، اسی موقع پر میرے والد ابو طلحہ نے دوستوں کی پارٹی کی ہوئی تھی، دعوت کی ہوئی تھی، اور دعوت کھانا استعمال کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد جام و سبو کے دور چل رہے تھے، شراب کے دور چل رہے تھے، اور میں خود ساقی تھا۔ میں خود اس پارٹی میں جو بھی مہمان آئے تھے ان کو شراب پلا رہا تھا، چونکہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ شراب پلا رہا تھا کہ اتنے میں باہر سے کوئی آواز آئی تو میرے ابو طلحہ نے کہا انس دیکھو باہر سے آواز کس چیز کی آ رہی ہے، کون آواز دے رہا ہے، کیا چیز کی آواز دے رہا ہے۔ میں باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی اعلان کر رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ کے نبی نے کہا ہے اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ میں نے آ کر حضرت ابو طلحہ سے کہا کہ یہ اعلان ہو رہا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں موجود جو لوگ وہاں تھے دعوت میں، اور شراب کے جام، شراب کے پیالے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے، جب یہ اعلان سنا ہے نا تو جو شراب ان کے منہ تک لگی ہوئی تھی اور جام یہاں ہونٹوں سے چپکے ہوئے تھے، وہ یہ اعلان سننے کے بعد وہ شراب ان کے حلق تک نہیں گئی ہے، وہ جام توڑ دیے، وہ پیالے بہا دیے۔ اور یہ اعلان ہونے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں مدینے کی گلیوں میں شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے، مشکیں جو بھری ہوئی تھی شراب کی، نشے کی چیزوں کی، اس کو دہانے کھول دیے گئے، منہ کھول دیے گئے، بہا دیا گیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ہی شراب نظر آ رہی تھی۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں جب بعد میں موسم کی بارش ہوئی ہے، اس بارش کے وقت اس شراب کا اثر، اس کی اسمیل، اس کی بو تک آ رہی تھی، اتنا شراب مدینے کی گلیوں میں بہایا گیا تھا۔ ایک اعلان ہوا اور ساری شراب کی جو چیزیں تھی، استعمال کی چیزیں تھی، وہ سب توڑ دی گئی، شراب بہا دی گئی۔ ایک صحابی کا عجیب و غریب واقعہ ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں ایک صحابی شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، خیبر سے شراب لایا کرتے تھے، مدینے میں بیچا کرتے تھے۔ وہاں شراب لینے گئے تھے اور شراب لے کے مشکیزوں میں بھر کے آ رہے تھے کہ مدینے کے قریب میں، شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے کہ قریب میں ایک دوسرے صحابی سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا شراب لے کے جا رہا ہوں۔ کہا کہ تمہیں پتہ نہیں شراب کی حرمت نازل ہو گئی ہے، شراب کی حرام ہونے کا واقعہ کا حکم نازل ہو گیا اللہ کی طرف سے۔ تو یہ بات سننے کے بعد ان صحابی نے ایک قدم آگے نہیں بڑھایا شراب کو لے کے، وہیں رک گئے اچانک، اور وہاں ریت کے ایک ٹیلے پر وہ مشکیزیں رکھے، اپنے جانور وہیں باندھے، اور وہاں سے اللہ کے نبی کے پاس مدینے میں آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کیا شراب حرام ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں شراب حرام ہو گئی ہے۔ کیا رسول اللہ خیبر سے میں شراب لے کے آ رہا تھا، کسی نے مجھے بتایا تو فلاں ٹیلے پر میں اپنی شراب رکھ کے آیا ہوں، تو اب میں کیا کروں؟ جس سے میں نے خریدی ہے اس کو دے دوں؟ کہا کہ نہیں۔ اس کو دو گے، اس کی قیمت واپس لو گے؟ کہا نہیں۔ کہا کسی غیر مسلم، نان مسلم جو اچھا آدمی ہے اس کو دے دوں، وہ یوز کر لے، استعمال کر لے؟ حضور نے کہا نہیں، اس کو بھی نہیں دے سکتے۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ اس شراب میں کچھ شیئر، کچھ حصہ یتیموں کے مال کا بھی ہے، میں ان کے مال کی بھی تجارت کرتا تھا تاکہ ان کا مال بڑھتا رہے، کچھ شیئر ان کا بھی لگایا ہوا ہے، یتیموں کا مال بھی اس میں لگا ہوا ہے، وہ ضائع ہو جائے گا، ان یتیموں کا نقصان ہو جائے گا، تو کیا کروں؟ اتنا بیچ دوں؟ کہا کہ نہیں، پورا شراب بہا دو، یتیموں کا نقصان ہم نہیں ہونے دیں گے، جتنا یتیموں کا شیئر حصہ ہے اتنی بھرپائی ہم بیت المال سے ان کی کر دیں گے، خزانہ جو ہے قومی خزانہ اس میں سے کر دیں گے۔ صحابی گئے ہیں اسی وقت اور اس ٹیلے پر تمام شراب بہا دی، یہ نہیں دیکھا کہ میرا کتنا نقصان ہوگا۔ اسی طرح حضرت نافع ابن کیسان ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میرے والد ملک شام سے شراب لایا کرتے تھے، بیوپار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باہر گئے ہوئے تھے شراب کی تجارت کے سلسلے میں، اور وہ شراب لے کے آئے ہیں، جب مدینہ پہنچے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس میں سے جو اچھی شراب تھی نا وہ پیش کی، یا رسول اللہ یہ پاکیزہ شراب ہے، یہ آپ کے لیے میں لایا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ شراب تو اب حرام قرار دی گئی ہے، تو کہنے لگے رسول اللہ میں کیا کروں، اتنا دور سے میں شراب لایا ہوں بیچنے کے لیے، کیا میں اسے بیچ دوں، اس کی قیمت اپنے پاس رکھ لوں؟
کہا کہ اس کی قیمت بھی حرام ہے، اس کے پینے کی طرح، اس کے استعمال کرنے کی طرح قیمت بھی حرام ہے۔ چنانچہ صحابی نے بغیر چوں و چرا کے، بغیر کوئی راستہ ڈھونڈے فوراً اس شراب کو بہا دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر اطاعت کا جذبہ تھا، فرما برداری کا جذبہ تھا۔ شراب کی حرمت کا حکم آیا، پھر ہونٹوں تک لگی ہوئی شراب جو ہے وہ آگے حلق تک نہیں گئی ہے، اور تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے ان کے ہاں شراب اسٹاک تھی، رکھی ہوئی تھی، سب بہا دی۔ اس کے بعد مسلمانوں میں، مسلم معاشرے اور سماج میں کم از کم شراب کی جو لعنت تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ آج مسلم معاشرہ اور سماج جہاں بہت ساری چیزوں میں دوسروں سے متاثر ہے، شراب، نشے کی چیزیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، مسلم سماج میں بھی، اور خاص طور پر ہماری نیو جنریشن ہے، نوجوان جو لوگ ہیں وہ اس میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور بہت ساری نشے کی چیزیں جو ہے نا وہ ہم استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شراب جو بوتل میں آتی ہے، لیکوڈ جو ہوتی ہے پانی کی طرف، وہ حرام ہے، بہت ساری دوسری نشے کی چیزیں ہیں وہ شراب کی طرح تھوڑی ہے۔ نہیں، شراب صرف لیکوڈ کو نہیں کہا گیا، جو بوتل میں بند ہے صرف وہی شراب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مسکر حرام، کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشے آور چیز جو نشہ پیدا کر دے وہ حرام ہے، وہ شراب ہے۔ یہ کہا ہر نشے آور چیز یہ شراب ہے اور ہر نشے آور چیز حرام ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث ابو داؤد نے اسے نقل کی ہے، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل مسکر و مفتر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ہر نشے آور چیز سے اور ہر ڈھیلا کر دینے والی چیز سے۔ مفتر ایسی چیز جس کے استعمال کرنے کے بعد انسان کے جسم میں، انسان کی باڈی میں، انسان کے پارٹ میں ایک طرح کا نشہ پیدا ہو جائے، ڈھیلا پن پیدا ہو جائے، آنکھوں کی پلکیں جھک جائیں اور نیند اور غنودگی سی طاری ہونے لگے، ہر ایسی چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اب کتنی ساری ایسی چیزیں جو شراب تو نہیں کہی جاتی ہے لیکن دوسری شکلیں ہیں نشے کی، آج آپ دیکھ لیجئے صرف شراب نہیں بوتل میں بند، بلکہ جتنی بھی شکلیں ہیں، تاڑی ہے، کچے شراب کی ایک شکل ہے، کچی شراب اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح الکوہل کی بہت ساری شکلیں ہیں، نشے آور گولیاں ہیں، افیون ہے، گانجا ہے، آپ ایم ڈی کی کتنی ساری شکلیں ہیں نوجوان استعمال کرتے ہیں، ٹیبلٹ کی شکل میں آتی ہے، چاکلیٹ کی شکل میں آتی ہے، آج کل نوجوان آئس، برف استعمال کر رہے ہیں، آئس استعمال کر رہے ہیں، یہ سب نشے کی چیزیں ہیں۔ حدیث میں جو دوسرا لفظ آیا نا کل مفترین، اس میں شراب کی طرح تو نشے نہیں پیدا ہوتا ہے لیکن کل مفترین کا لفظ آیا، اللہ کے نبی نے ہر بدن میں ڈھیلا پن پیدا کر دینے والی چیز سے بھی منع کیا ہے، اس میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ سب نشے کی چیزیں عام ہوتی چلی جا رہی۔ مسلم معاشرہ جو کبھی ان سب چیزوں سے پاک سمجھا جاتا تھا اور ان سب چیزوں سے دور سمجھا جاتا تھا، ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے یہ چیزیں عام ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے کارن کیا ہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا چاہیے اور ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں ان کی صحیح تربیت کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ بہت سارے لوگوں کے سامنے جب شراب کی بات کہی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ تو دوسری نشے کی چیزیں ہیں، شراب تھوڑی ہے۔ تو میں نے ابھی بتایا ہر نشے آور چیز کو حضور نے خمر کہا ہے، شراب کہا ہے، اور ہر نشے آور چیز حرام ہے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت کے قریب زمانہ جس طرح قیامت کی طرف بڑھتا چلا جائے گا تو بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جو شراب کا نام بدل دیں گے، نشے کی چیزوں کا نام بدل دیں گے، ان کو استعمال کریں گے، جب کوئی کہے گا تو کہ یہ شراب تھوڑی ہے، یہ تو فلاں چیز ہے۔ حضور نے فرمایا لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، میری امت کے کچھ لوگ آئندہ چل کر شراب کا استعمال کریں گے اور نام کچھ رکھ دیں گے، نام بیئر رکھ دیں گے، نام وسکی رکھ دیں گے، نام کنگ فشر رکھ دیں گے، نام تو پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیں گے، لیکن استعمال کریں گے نام بدل بدل کر تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے شراب استعمال کر رہا ہے۔ بہرحال اب یہ سب چیزیں ہمارے معاشرے اور سماج میں کیوں آ رہی ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے کسی جمعے میں اس کو بیان کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی احادیث میں ان چیزوں کے بارے میں کتنی سخت باتیں ارشاد فرمائی ہے،
اگلے جمعے یا اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو، ہماری پوری سوسائٹی کو ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے.